ابن محمد داؤد صاحب مرحوم اور جناب جاوید علی ابن احمد علی صاحب مرحوم اور مرزا بہادر علی ابن مرزا محمد ابراہیم صاحب مرحوم اور اپنے جملہ مرحومین اور تمام مومن و مومنات مرحومین و مرحومات کے لیے پڑھ کر رسالہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم أبواب السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صلوات اللہ کی کچھ رحمتیں عام ہیں اور کچھ رحمتیں خاص ہیں۔ یوں تو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے اور بغیر مانگے دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت دیتا ہے جب اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ بغیر مانگے عطا فرمانے والا اپنے عطا کے کچھ اصول بیان فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، عذاب کا تذکرہ ہے۔ کبھی پروردگار عالم عذاب بھی نازل فرماتا ہے اور کبھی پروردگار عالم برکتیں نازل فرماتا ہے جو کہ عذاب کے مقابلے پر رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اہل قرآ یعنی اگر گاؤں والے، اگر شہر والے، تو یہ کسی ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن مجید عام طور پر مثال دیتا ہے، اور مثالیں انڈیویجول بھی ہوتی ہیں اور کلیکٹیو مثالیں بھی قرآن مجید نے پیش کی ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایسی سچویشن کی مثال قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر ایک پورے شہر نے مل کر اللہ کی مخالفت کی، یا پورے شہر نے مل کر اللہ کی اطاعت کی، تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ایک انڈیویجول کوئی شخص، آپ نے نماز پڑھی گھر میں، اس کے اثرات الگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام میں تاکید ہے جتنی عبادتیں ہیں اس کو جماعت کے ساتھ انجام دیا جائے؟ اس کا سبب ہے، اس کا ریزن ہے، کیونکہ آپ جب اکیلے وہ کوئی عبادت انجام دیتے ہیں اس کے اثرات ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اسی جگہ ہیں جہاں آپ وہ انجام دے رہے ہیں، مثلا آپ گھر میں کر رہے ہیں تو گھر میں برکتیں ہوں گی بلا شبہ، لیکن اگر آپ اس کو مسجد میں انجام دے رہے ہیں تو اب یہ برکتیں مسجد میں نہیں ہوں گی بلکہ شہر میں ہوں گی، اس شہر میں جس میں یہ مسجد ہے۔ پورے شہر پر اس کا اثر ہوگا اور پوری قوم پر اس کا اثر ہوگا، اور اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن مجید نے پیش کی، لیکن یہ ایک مثال جنرلی قرآن پیش کر رہا ہے دونوں صورتوں کی۔ لو ان اہل القرى، اگر یہ لوگ یعنی معاشرہ، اس شہر کا معاشرہ، پورا کا پورا معاشرہ، لو ان اہل القرى آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، مومن ہو جاتے، متقی ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟
مومن ہوتے متقی ہوتے تو ہم قیامت کے دن ان کو جنت میں بھیج دیتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. بات اس دنیا میں ہو رہی ہے کہ ایمان اور تقوی کا اثر اگر پورا معاشرہ مل کر اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی معاشرہ صالح ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ توجہ کیجیے گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر ایسا ہو کہ پورے گاؤں والے، پورے اس شہر والے، پورے اس دیہات والے، پورے اس علاقے والے لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. کہاں سے کھولتے؟ کہا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. برکات من السماء والارض، آسمان کے راستے بھی کھول دیتے اور زمین کے راستے بھی کھول دیتے. یہ دونوں راستے کھل جاتے. شرط کیا ہے؟ کہ سب کے سب مومن ہو جاتے ہیں، نہیں کہ کچھ لوگ مومن ہیں کچھ لوگ جھٹلا رہے ہیں. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن ہوا یہ کہ ان گاؤں والوں نے، قرا جو ہے قریے سے ہے، تو گاؤں والوں نے اصل میں اللہ کی مخالفت کی. نہ صرف مخالفت کی، جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، انکار کیا، ڈینائی کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. جب ایسا کیا تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اس عمل کی سزا میں کہ جو وہ انجام دے رہے تھے. تو دو باتیں ہو گئیں. ایک یہ ہے کہ اگر ایمان ہے اور تقوی ہے تو جزا ملتی ہے. بات آخرت کی نہیں ہو رہی ہے، اس دنیا کی ہو رہی ہے. اور اگر اللہ کی مخالفت ریجیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے احکام کو، یعنی کھلم کھلا ایک گاؤں میں، ایک شہر میں کھلم کھلا لوگ مل کے، باہم مل کے کوئی گناہ انجام دے رہے ہیں. ایک کہ بھئی انڈیویجول کوئی گناہ کر رہا ہے وہ الگ ہے، نہیں، مل کے کوئی گناہ کر رہے ہیں. ایک کہ اکیلا ایک عبادت کر رہا ہے وہ الگ ہے، نہیں، مل کے عبادت کر رہے ہیں. تو مل کر عبادت کرنے اور مل کر گناہ کرنے کے اثرات الگ الگ ہیں. اور اسی کو یہ قرآن پیش کر رہا ہے اس آیت میں کہ اگر گاؤں والے سب کے سب مومن ہو جاتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے. لیکن چونکہ انہوں نے انکار کیا تو ہم نے عذاب نازل کیا. اب جو آپ نے عذاب کے جتنے بھی واقعات ہیں قرآن نے بھی پیش کیے ہیں اور آپ نے احادیث میں بھی پڑھے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہسٹری میں بھی دیکھے ہیں اور سنے ہیں اور پڑھے ہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں خاص طور پر، کہ کوئی بھی گناہ ہوا تو پوری زمین کے پورے طبقے کو اللہ نے کہا کہ پلٹ دو، جا کر فرشتوں سے کہا، پلٹ دیا گیا. عذاب نازل ہوا تو عذاب نازل ہو رہا تھا، عذاب نازل ہوتا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد پھر گناہوں کی بنا پر عذاب اس دنیا میں نازل نہیں ہوا کلیکٹیولی. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم، اے نبی جب تک تم ان کے درمیان میں ہو ہم اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. ورنہ اس سے پہلے کی قوموں پر ذرا سے انہوں نے گناہ انجام دیا، اللہ نے کہا اچھا ان کو سب کے سب کو پلٹ دو، ان سب پر عذاب نازل ہو جائے، ان سب کو تباہ کر دیا جائے، ان سب کو برباد کر دیا جائے. اس طرح کے عذاب نے، یعنی آپ نے عذاب کے قصے اور واقعات سنے ہیں. لیکن اسلام آنے کے بعد پیغمبر اسلام کے دور میں انڈیویجول عذاب کا تو واقعہ ملتا ہے، کلیکٹیو عذاب کا واقعہ نہیں ملتا. کلیکٹیو عذاب کا واقعہ نہیں ملتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. کیونکہ وہاں پر وہ بھی انڈیویجول اس لیے تھا کہ وہ چیلنج کیا اس نے عذاب کو. کلیکٹیو اس لیے نازل نہیں ہوا کہ کلیکٹیولی چیلنج نہیں کیا گیا، ورنہ وہ بھی ہو جاتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جو دیکھیں انکار میں اور چیلنج میں فرق ہے. بہت سے انڈیویجولز تھے جنہوں نے انکار کیا، عذاب نہیں آیا. ایک بیوقوف تھا، اس نے نہ صرف انکار کیا، چیلنج کر دیا، عذاب آ گیا. کلیکٹیولی بہت سے لوگوں نے انکار کیا، عذاب نہیں آیا. تو عذاب نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح تھے انکار میں. عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا اس عذاب کو. اللہ نے کہا چھو جانے دو، اس لیے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو. یہ جو تمہارے منکر ہے نا، ابو لہب پر بھی عذاب نہیں آئے گا، ابو جہل پر بھی عذاب نہیں آئے گا، ابو سفیان پر بھی عذاب نہیں آئے گا. یہ لشکر لے کر آئے گا 10,000 کا، جنگ سے تم یہ لشکر جیتو گے، اس لشکر پر عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے ہیں تمہارے مقابلے پر، تم ان کے مقابلے پر نہیں آئے ہو، تم تو ان کے لیے رحمت بن کر آئے ہو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ عالمین کا حصہ ہیں، کافر ہی صحیح.
لہٰذا تمہارے ہی وجہ سے، تمہارے ہی برکت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو عذاب نہیں ہوا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس وقت، اس سے پہلے، پیغمبر اسلام سے پہلے نہیں، وہاں پھر کوئی کمپرومائز نہیں تھا اس مسئلے میں. کہا کہ نہیں، عذاب آئے گا اگر تم نے ایسا کیا. یہ تو بات ہے عذاب کی. ایک عجیب رخ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مجلس سے مختصر، لیکن ایک آیت میں نے آپ کے سامنے چونکہ پیش کر دی ہے تو دو رخ قرآن نے پیش کیے ہیں اس میں. اور جتنا آپ غور کریں قرآن ہے ہی ایسا، اللہ اکبر، جتنا آپ ان ڈیپتھ جائیں گے اتنا ہی آپ کو خزانے ملیں گے. تو قرآن میں دو حصے ہیں اس آیت کے. ایک یہ کہ اگر ایمان لاتے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے، انکار کیا تو عذاب آ گیا. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی قوم کسی ایک شہر میں مل کر اللہ کی مخالفت کرے تو عذاب آنا چاہیے، مگر اللہ نے کہہ دیا کہ عذاب اب نہیں آئے گا، پہلے اگر تم یہ کرتے جو اب کر رہے ہو تو تم پہ عذاب آ جاتا. اب اس وقت دنیا میں نہیں آئے گا، مگر اس سے کہیں زیادہ شدید عذاب تم سب پر قیامت میں ہو جائے گا. یہ ہو گئی بات. اچھا، یہ تو ہوا ایک رخ، توجہ کیجئے گا، عجیب بات ہے. اب دوسرا رخ اس کا یہ ہے، اگر ایمان لے آئے کلیکٹیولی اور تقوی ہے کلیکٹیولی تو آسمان و زمین کی برکتیں کھل جائیں گی. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر اس وقت کرتے تو کھلتی ہیں اور اب کرتے تو نہیں کھلیں گی. عذاب میں وقت کی قید ہے کہ چونکہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، لیکن رحمت کے لیے قید کہاں سے آ جائے گی؟ رحمت تو اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے. جب ایسی بات ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ جب پورے کے پورے لوگوں نے اللہ کی اطاعت کر لی ہو اور دروازے آسمان کے بھی کھل گئے ہوں، زمین کے بھی؟ ایسا کبھی ہوا؟ تو ہسٹری میں تو ہم کو ایسا نظر نہیں آتا. نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ لو ان اہل القرى، سب مل کر ایمان لے آئیں، سب مل کر ایمان لے آئیں تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھلیں گے. سب مل کر ایمان لے آئیں تو اللہ کا وعدہ ہے. اب اس میں وقت کی قید نہیں، کب ایسا ہوگا؟ جب بھی ایسا ہو جائے گا سب مل کے ایمان لے آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ برکتیں عام ہو جائیں گی، زمین کی بھی آسمان کی بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے ایک گاؤں ہو یا ایک ملک ہو یا پوری سرزمین ہو یا پورا گلوب ہو، جب سب کے سب مل کر ایمان لے آئیں گے تب آسمان و زمین کی برکتیں کھلیں گی. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب وہ آئیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، تو حیرت نہ کرنا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل. ایک دوسری ایک باریک بات اس آیت کریمہ میں، چونکہ ایشو کلیکٹیو ہے، اجتماعی. لو ان اہل القرى، اگر اس شہر والے ایسا کر لیتے، جب کبھی بات اجتماع کی ہو، جماعت کی، تو جماعت منعقد ہو ہی نہیں سکتی بغیر امام کے. انڈیویجول، جب آپ کہیں انڈیویجول یعنی اکیلے، جائیے آپ پڑھ لیجیے اکیلے. آپ خود مولانا ہوں تب بھی اکیلے پڑھیے تو آپ فرائض پڑھ رہے ہیں. آپ نہیں ہیں، کبھی آپ نے پیش نمازی نہیں کی تو کوئی بات نہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھ رہے ہیں. دونوں کی ایک ہی برابر ہے، دونوں کے بحیثیت فرادہ دونوں کا عمل برابر ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جماعت، تو جماعت کا مطلب ہی یہ ہوا کہ کوئی ایک آگے کھڑا ہوگا، تب ہوگی جماعت. جب ہوگا اجتماع، جب ہوگا معاشرہ. اہل القرى، جب سب کے سب مل کر ایمان لے آئیں تقوی کے ساتھ، تو آسمان اور زمین کی برکتیں نازل ہوں گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے ممکن کہ جب یہ جو جماعت ہے یہ بھی مومن اور متقی ہو، اور ان کے آگے جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی مومن اور متقی ہو.
اگر امام فاسق ہے تو جماعت ہی باطل ہے، جب جماعت باطل ہے تو برکتیں کیوں نازل ہوں گی؟ امام کا متقی نہیں اتقا ہونا شرط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب متقی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اب وہ صرف امام نہیں ہے، وہ امام المتقین ہو جائے گا۔ یعنی جب یہ ثابت ہو جائے کہ جتنے ہیں سب متقی ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے، تو وہ جو آگے کھڑا ہوا وہ امام المتقین ہے۔ اس لیے ہر ایک کو امام المتقین نہیں کہتے، اس لیے کہ پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی متقی کوئی نہیں ہے۔ امام المتقین وہ ہے کہ جس کے پیچھے وہی کھڑا ہوگا پیچھے کی نیت سے، ورنہ تو بہت سے لوگ آگے بھی کھڑے ہو گئے ہیں جا کر۔ توجہ کیجئے گا بھئی، نیت یہ ہوتی ہے نا کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی علی نے تو فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تم اس کی نماز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اس لیے کہ اگر علی کسی کے پیچھے نماز پڑھیں تو علی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کسی نے علی کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، اس کی نماز باطل ہے، اس کو علی کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی غلطی ہے، تم اس کی غلطی کو دنیا کو بتایا جا رہا ہو اس نے غلطی کی تھی تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ علی تو جہاں ہیں وہاں ان کو نماز اپنی پڑھنی ہے۔ اب جو علی کے پیچھے کھڑے ہیں سینکڑوں ہیں، مگر جو ان کی نیت سے اس نیت سے کھڑے ہیں کہ میں امام کے پیچھے، وہ متقی ہوں گے، وہ امام المتقین ہوں گے۔ لیکن یہ امام المتقین جب بحیثیت امام المتقین اور پورا قریہ پورا شہر امام المتقین مان لے تب آسمان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے صلح کی، معاویہ سے صلح کرنے کے بعد جملہ ہی یہ کہا کہ دیکھو ہم صلح کر رہے ہیں، اگر تم نے ہماری امامت مان لی ہوتی تو آسمان اپنی تمام برکتیں نازل کرتا اور زمین اپنے تمام خزانے اگل دیتی۔ یہ جملہ کون سا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی جملہ ہے جو پیغمبر اسلام نے بار بار اور دیگر ائمہ نے بار بار آخری امام کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ایسا ہوگا۔ امام حسن کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس وقت ایسا نہیں ہوگا، اب اس وقت ہو جاتا ایسا۔ اگر اس وقت تم ہماری بات مان لیتے تو چونکہ تم نے ریجیکٹ کیا، ریجیکٹ کرنے میں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب یہاں آیت میں جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ لفظ عذاب استعمال نہیں ہوا، کہ جب تم اللہ کی قیادت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ پر ایمان لانے کو اور اس کے میسج کو، اس کے پیغام کو ریجیکٹ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم انہیں پکڑ لیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس عمل کی سزا کے طور پر کہ جو انہوں نے انجام دیے ہوں گے۔ اب یہاں لفظ عذاب نہیں ہے، عذاب الگ چیز ہے اور ہم ان کو گرفتار کر لیں گے یہ الگ چیز ہے۔ آج تک ذلت کا گرفتار ہیں، وہ ذلت میں وہ لوگ سب گرفتار ہیں جنہوں نے امام حق کو چھوڑا ہے آج تک۔ اس طرح کی سزا اللہ نے اس دنیا میں آج دی ہوئی ہے ان لوگوں کو۔ امام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم صلح جو کر رہے ہیں یہ تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں، عوام کی وجہ سے، چونکہ عوام نے قبول نہیں کیا، عوام نے ریجیکٹ کیا، کلیکٹیولی لوگوں نے ریجیکٹ کیا امام حسن کو۔ ایسے نہیں کہ امام حسن نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ان سے صلح کر لی، چلو جاؤ حکومت کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ امام حسن کی صلح امام حسن کی بہت بڑی مظلومیت کا نام ہے۔ کربلا کو آپ دیکھتے ہیں، معمولی بات نہیں، یعنی کربلا سے کم نہیں ہے وہ حادثہ کہ ایک امام وقت، امام معصوم کو، ایک شہزادے کو کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے، اس کو جہنم کے ایک سردار سے صلح کرنی پڑ رہی ہے، خوشی خوشی نہیں کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب ہو گئی صلح تو خود اپنے لوگوں نے جو ساتھ میں تھے آس پاس، ان کو بھی اپنا ہی کہا جا رہا تھا نا، اس لیے کہ مجمع ابھی خالص نہیں ہوا تھا، ابھی تو چھٹ رہا تھا نا۔ رسول اللہ کے بعد پھر علی کے ساتھ آئے بہت سے لوگ، پھر چھٹا، پھر امام حسن نے صلح کر کے کچھ چھاٹ دیے لوگ۔ اصل خالص ہوا ہے مجمع جا کر کربلا میں، وہاں کوئی غیر خالص نہیں آیا امام کے ساتھ،
وہاں جتنے تھے خالص تھے، لیکن یہاں غیر خالص موجود تھے، تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، یہ کیسے کیا؟ ایک شخص آئے، اب دیکھیں امام نے کیا فرمایا، عجیب بات ہے، اور یہ ہم اپنی زندگی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہر لمحے، اس لیے کہ ائمہ طاہرین کا جو کردار ہے، چاہے وہ کسی لیول سے انہوں نے پیش کیا ہو، کسی سرکمسٹنسز میں پیش کیا ہو، اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے سبق ہمیں ہر موقع پر مل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، آپ کو ہر آیت میں سبق ملے گا۔ اسی انداز سے ائمہ طاہرین کے جتنا بھی کردار کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی رخ ہیں، ہر رخ سے آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے لیے فائدہ اور نصیحت مل سکتی ہے۔ تو اس سلوک سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، کسی نے آ کر کہا امام سے کہ مولا آپ نے اپنا حق دے دیا اس کو، اس ظالم کو اپنا حق دے دیا آپ نے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے لے جاؤ، تو آپ کا حق ہے نا خلافت۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے جس انداز سے کہا تو گویا کہ یہ نعوذ باللہ جرم ہے کہ بھئی دے دیا، لیجا آپ نے اس کو دے دیا، کیوں دے دیا؟ امام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کہا، ہم نے اپنا حق دے دیا۔ کیا یہ بات قابل مذمت ہے؟ یہ بتاؤ کہ حق دینا قابل مذمت ہے یا حق چھین لینا قابل مذمت ہے؟ تمہیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ تم ان کے ماننے والے کو اپنا حق دے تو سکتے ہیں، کسی کا حق لے نہیں سکتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تم آ کر غصہ ہو رہے ہو، شور مچا رہے ہو، آپ نے کیوں سلو کر لی اس سے، اپنا حق دے دیا۔ ابھی اپنا ہی تو حق دیا، اس سے جا کر پوچھو کہ تو نے ان کا حق کیوں لے لیا۔ ہم سے مت پوچھو کہ کیوں دیا، اس سے پوچھو کہ کیوں لیا۔ اذان محترم، یہ آیہ کریمہ اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں، اور اتفاق سے قریہ ہی کے سلسلے میں اور عذاب ہی کے تعلق سے ہیں، اور اس کے بعد کی بھی آیات ہیں، بہت دلچسپ ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ معاشرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کوئی اگر کسی شہر میں، آپ شکاگو میں بیٹھیں، میں بڑا نیک ہوں، مجھ سے مطلب نہیں شکاگو میں کیا ہو رہا ہے، میں خود ٹھیک ہوں، اس کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ انلیس کوئی ایسی بات ہو کہ آپ جانتے ہو کہ میرے کسی شے میں انوالو ہونے سے فتنے میں اضافہ ہوگا، لیکن کوئی اگر برائی ہو رہی ہے شہر میں تو آپ کو سب کو مل کے روکنا ہے اسے۔ خاموش بیٹھ کر کوئی یہ کہ مجھ سے کیا مطلب، یہ نہیں چلے گا۔ لو ان اہل القری، اگر پورے شہر والے ایمان لے آتے اور متقی ہوتے تو پورے شہر پر برکتیں نازل ہوتی۔ اگر پورا شہر ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوں گے اچھے، تو شہر برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اذان محترم، انسان کی ذمہ داریاں کبھی انفرادی ہوتی ہیں اور کبھی کلیکٹیو ہوتی ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ اسٹارٹ تو انسان کو اپنے نفس سے کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ پہلا ہے، پھر يُعَلِّمُهُمْ ہے۔ تعلیم لے کر آپ دوسرے کے پاس بعد میں جا سکتے ہیں کہ لیجیے جب میں آپ کو سکھانا آیا ہوں، جب آپ پہلے سیکھ چکے ہوں۔ اپنے نفس سے سٹارٹ کرے انسان، اپنی ذمہ داری کو سمجھے انسان، اور اس کے بعد پھر زندگی دیکھیں نا، ایک جن مرحوم کے اشارے سوا کی مجلس ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، بلکہ دوسرے کے بھی آپ نے جن کا فاتحہ پڑھا، بھی ہم گئے تھے حیدرآباد، تو ان کی بھی زیادہ عمر نہیں تھی۔ جوانوں کی آپ نے بھی فاتحہ پڑھی، جوان ہی کہلائیں گے۔ موت کے لیے کوئی شرط نہیں کہ وہ کس عمر میں آئے، کس سن و سال میں آ جائے، اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت۔ نہ صرف اس کو کل کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوگا، مسئلہ صرف ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ اسپیس کا بھی ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ موت آئے گی کہاں، تیاری کہیں کی بھی ہے، موت کہیں آ گئی۔ اس نے کہا بھائی مجھ کو یہاں دفن کرنا، میں نے یہ قبر خرید لی ہے، میں نے یہ سب کر لیا، انتظامات ہو گئے ایک جگہ، مطمئن ہے وہ۔ اچانک پتہ چلا کہ اس کی موت تو کسی اور جگہ ہی۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو انسان کو علم نہیں ہے، اور جب نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اپنی ہر لمحے انسان ذمہ داری کی منزلوں میں ہے، اور ذمہ داری کی منزلوں میں انسان کو رہنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے عند اللہ. اور اس میں جو مزہ آتا ہے پھر آپ خدمت کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ خدمت کیجئے، آئیے آپ کسی بھی ادارے میں آپ جائیے، خدمت کیجئے، جا کر فی سبیل اللہ خدمت کیجئے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ خدمت کی ہے. عزت کون دینے والا ہے؟ جس کے لیے آپ نے خدمت کی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ نہیں جو ہم نے خدمت کی ہے جب تک ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو جو 3 دن تک روٹیاں گئیں اس کا اعلان بھی اسی گھر سے ہونا چاہیے تھا. دینے والے دے کے خاموش ہو گئے، بولنے والا جو بولا تو قیامت تک اب قصیدہ ہی ہو رہا ہے ان کا. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد پر. جان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ کلیکٹیو جب بات ہوتی ہے، اس پر بہت ایمفیسائز کیا اسلام نے. کوئی کام کلیکٹیو، اچھائی کریں گے اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، برائی کریں گے کلیکٹیولی عذاب میں اضافہ ہو جائے گا. اس کو ایزی مت لیجئے. اس لیے ہمیشہ آپ کو معلوم کہ ہمارا تو ایک خاص موضوع ہے یہ، اور کہتے رہتے ہیں اثر ہو نہیں ہو، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو کہے، سلیقے سے کہے، پیغام دے دے، میسج دے دے. انڈیویجول کوئی گناہ نہ کرے انسان، لیکن کلیکٹیو تو بالکل نہ کرے، وہ تو بالکل نہ کرے، سوچنا بھی نہیں. جہاں گناہ مل کے ہو رہا نا اس کو تو جسٹ اوائڈ کرو. اس لیے کہ جیسے نماز اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا فرق ہے دونوں میں ثواب میں. ایسے ہی خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اکیلے، مثالیں دیتے ہیں، یہ گناہ ایسے بھی تو ہوتا ہے، وہاں بھی تو ہوتا ہے. ارے ہونے دو، وہاں اکیلے کر رہے ہو، یہاں تو سب مل کے کر رہے ہو، اس کو کمپیئر مت کرو. اور جب کمپیریزن ہوتا ہے اور جب کلیکٹیو بات ہوتی ہے، اجتماع کی بات ہوتی ہے، تو قیادت کا مسئلہ ضرور آتا ہے. کس کو مان رہے ہیں آپ؟ یہ 100 آدمی بیٹھے، جب تک اکیلا ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کس کو مانتا ہے. جب 10 آدمی جمع ہوں گے، 100 آدمی جمع ہوں گے، تو فون پوچھے کون لوگ ہیں یہ، کون لوگ ہیں یہ. اچھا، جب آپ نے کہا کہ وہ ایک آدمی ہے تو آپ نے کہہ دیا فلاں صاحب بیٹھے ہیں. وہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے نام لے دے، فلاں صاحب بیٹھے. ایک انڈیویجول کا توجہ کیجیے گا، بس بات ختم ہو گئی، میں نے گفتگو تمام کر دی. اکیلا کوئی انسان کر رہا، کیوں فرق ہے دونوں میں؟ تو اکیلے کو آپ فوراً کہتے ہیں وہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، ایک نام لے دیا آپ نے جو بھی ان کا نام ہے. اب وہاں بیٹھے ہیں 100 آدمی، آپ نے کہا یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، تو کیا آپ فہرست لے کر آئیں گے سب کا نام بتانے کی؟ آپ فوراً ایک ایسا لفظ یوز کریں گے جو ان سب میں مشترک ہے، جو سب میں مشترک ہے. آپ مثلا شکاگو کے لوگ ہیں، ایک پورا قافلہ ہے اور چلا گیا ہے نجف مثال کے طور پر کربلا، وہاں اور کسی نے پوچھا کون لوگ ہیں، تو وہاں ایک لفظ استعمال کریں گے کہ جو سب میں مشترک ہے. شکاگو سے آئے، امریکہ کا قافلہ ہے مثال، تو یہ امریکہ کا قافلہ ہونا اس نے اس سب کو جمع کر لیا 100 آدمیوں کو. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتائیے حوالہ کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ اہل بیت کے ماننے والے. اب اس نے 1000 لوگوں کو جمع کر لیا اسی ایک لفظ نے. یہ فرق ہے انڈیویجول کا اور اجتماع کا، اور یہی فرق ہے دونوں کے گناہ کا. اکیلا انسان گناہ کر رہا ہے تو اس ایک انڈیویجول نے کیا، ہم سے کیا مطلب، کر لیا ہوگا اس نے. اب جب ادھر کہا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. یہ دونوں صورتیں ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تب بھی یہ اتنا اچھا کام کون لوگ کر رہے ہیں، کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. دیکھیں اگر اجتماع کی اور جمعیت کی اہمیت نہ ہوتی تو میرے مولا امام حسین جب چلے ہیں مدینے سے تو مجمع کو چھاٹتے ہوئے نہ چلتے. لوگ آنا بھی چاہ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے ایسی تقریر کر رہے ہیں، تقریر ہوتی ہے دیکھو میں جا رہا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں. یزید کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، میں اٹھوں گا پوری دنیا میرے ساتھ ہو جائے گی، چلو میرے ساتھ دیکھو ہم اس کو تختہ پلٹتے ہیں. کہیں نہیں کہا ایسا.
ہمیشہ کیا کہا؟ جتنے لوگ آ گئے اکٹھا ہو گئے 1000 آدمی آ گئے ساتھ. آج تو 1000 لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. امام بعد میں خطبہ دے رہے ہیں. اب ایک خطبہ دیتے وہ 1000 2000 ہوتے, 2000 4000 ہوتے, وہ 1,00,000 ہو جاتے. بہترین شاندار حکومت بنتی. وہ نادان جو کہتے ہیں کہ حسین حکومت ہی نہیں نکلے, بھلا ان حقیقتوں کی طرف تو نظر ڈالو. حسین واقعاً اگر حکومت کے لیے نکلتے تو حکومت حسین کو ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین ہے. حسین جس کے لیے نکلے گا وہ ملے گا اسے, اور وہ جس لیے نکلے تھے وہ انہیں ملا. وہ اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے, اسلام بچ گیا. وہ جو جس مقصد سے نکلے تھے وہ مقصد پورا ہوا. اگر وہ حکومت کے لیے نکلتے تو ناکام نہ رہتے, حکومت ان کو ضرور ملتی. مگر انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو سنیے, آپ پورے خطبے, وقت نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں شہادت کے لیے. جسے ہمارے ساتھ شہید ہونا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. اب کون رہ جائے گا وہاں ایسے موقع پہ؟ بتائیے. اچھے چھٹ جائیں گے. مگر حسین نے ہر جگہ شہادت کا ذکر کیا, شہادت کا ذکر کیا. مگر ایک یونیک اور بہت ہی عجیب رخ ہے امام کے کردار میں. اتنے لوگوں کو چھانٹ رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں, ڈسکریج کر رہے ہیں اپنے ساتھ آنے کے لیے. توجہ کیجیے گا, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریج کر رہے ہیں, دنیاوی اعتبار سے ڈسکریج ہو رہے تھے, چھٹ رہے تھے. اب جو واقعی شہادت والا تھا, خالص, وہ ساتھ آ رہا تھا. کچھ لوگ تھے جو حسین سے الگ ہو کے چل رہے تھے, الگ ہو کے چل رہے. امام آ رہے ہیں, دیکھا کہ بھی وہ خیمہ کس کا ہے؟ ہم جہاں چلتے ہیں خیمہ رکتا ہے, لیکن اسے دور لے جا کے یہ خیمہ کون روک رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مولا یہ بچ بچ کے چلنے ہیں آپ سے. کہ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. کچھ تو وہ ہیں کہ ہم خود ان کو چاہتے ہیں کہ ہم سے بچ کے نکلیں, مگر یہ خیمہ کچھ ایسا خیمہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے بچ کے نکلے. نظر انتخاب پڑ گئی اس خیمے پر, کس کا ہے یہ خیمہ؟ کہا مولا یہ زہیر ابن قین کا خیمہ. کہا اچھا, تو وہ ہم سے الگ الگ ہو کے چل رہے ہیں, کیوں؟ کہا انہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ ان کو بلا نہ لیں. کہا جاؤ کہہ دو, اب ڈرو نہیں, امام نے تم کو بلا ہی لیا. آ گیا پیغام, زہیر تم کو امام نے بلایا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی منزل ہے, کیا مقام ہے جناب زہیر کا, کیا مقام ہے جناب حبیب کا, جنہیں بلایا جا رہا ہے. جو نہیں ہے ان کو بلایا جا رہا ہے, جو آ رہے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے. کیسا انتخاب ہو رہا ہے؟ 72 ایسے نہیں ہیں, ان کا انتخاب الہی انتخاب ہے, اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے. امام جب منتخب کر رہا ہے, بلا لیا زہیر کو. زہیر کے پاس جیسے ہی پیغام آیا کہ فرزند رسول نے بلایا, نہ نہیں کہہ سکے. بس اتنے کہا کہ میں اسی سے بچ رہا تھا, مگر جب بلا لیا ہے تو جانا پڑے گا. آ گئے, سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کیا حکم ہے سرکار؟ کہا زہیر بچ کے نکل رہے ہو ہم سے؟ کہا نہیں مولا بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا حکم کچھ نہیں, چلو ہمارے ساتھ کربلا چلو. فوراً کہہ دیا جاؤ جاؤ, تم جو قافلہ میرے ساتھ سردار ہیں اپنے قافلے کے, کہا قافلہ تم جاؤ واپس, مجھے حکم مل گیا ہے, اب میں امام کے قدموں میں رہوں گا. اس وقت یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے جو امام نے ان کا انتخاب کیا ہے. لوگوں کو بھیج رہے ہیں, ان کو منتخب کر رہے ہیں. یہ تو کربلا نے بتایا جب عاشور کے دن نماز ظہر ادا ہوئی. آسان نہیں ہے, کہہ دینا آسان ہے, کہہ دینا آسان ہے. اور اس عالم دین کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, جس نے ایک بار صرف سوچ لیا تھا کہ زہیر کی اتنی تعریف کی جاتی ہے, اتنی عظمت بیان کی جاتی ہے, کیا خاص بات ہے بھئی, امام وقت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اگر میں ہوتا تو میں بھی اپنے سینے پر تیروں کو روک لیتا. مگر خواب میں فوراً دیکھ لیا کہ عاشور کا وقت ہے اور تیر آ رہے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں, اور آنے والا تیر امام کو لگ جاتا ہے. صبح اٹھ کے توبہ کرنے لگے
توبہ کی، اللہ اکبر. ارے امام تو کہاں ہے، امام کے جو منتخب اصحاب ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اے زہیر ہمیں معاف کر دینا، آپ کی منزل بہت بلند ہے. آسان نہیں ہے ہر آنے والا تیر. اچھا پہلا تیر لینے والا شاید لے لے اپنے سینے پر، مگر جب ایک تیر لگ جاتا ہے اب جسم میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ دوسرا تیر بھی اپنے سینے پر لے لے. اور سنیں، ہو سکتا ہے گرتے گرتے دوسرا تیر لگ جائے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1 2 3 10 تیر کھانے والا اپنے اختیار سے ایسا کھڑا رہے کہ جیسے اسے موت پر اختیار ہے. اے موت ابھی نہ آنا، ابھی حسین نے نماز مکمل نہیں کی ہے، اور جیسے یہ آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک طرف سعید گرتے ہیں ایک طرف سہیر آواز دیتے ہیں آقا کیا ہم نے حق رفاقت ادا کیا. امام آگے بڑھے، سر کو زانو پر رکھ لیا. ہاں زہیر تم نے حق ادا کر دیا، اے زہیر تم نے حق ادا کر دیا. اور ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے قدموں کو سمیٹ رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہو زہیر، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا اب گر تو گیا ہوں، اٹھا نہیں جاتا، مگر کچھ ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں، ذرا کوئی مجھے سہارا دے کے اٹھائے. کیا دیکھ رہے ہو؟ رسول خدا تشریف لائے، علی مرتضیٰ حسن مجتبیٰ، اور پھر گھبرا کے اللہ اکبر اب میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ فاطمۃ الزہرا سامنے تشریف لائی ہے. ہاں زہیر ہمارا سلام کہہ دو، تم آگے چلے گئے، تمہارے پیچھے حسین بھی آ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارا ہمارے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز کہ اہل بیت سے نصرانی کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ. جو مومنین بیمار یا پریشان ہیں ان کو اس بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھ. اپنے وقت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما. اس مجلس کا ثواب مرحومین کی جن کا ذکر کیا گیا ان کی ارواح کو ایصال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع